رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کے نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے تو اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا، اور شک ایک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ عورت کو محبت ہونے میں دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ ایک بزرگ سردی کی رات میں چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک بلی کے بچے کو دیکھا کہ سردی کی وجہ سے کپ کپا رہا ہے۔ بزرگ کو اس پر رحم آیا اور گود میں اٹھا کر گھر لے آیا اور غلاف میں چھپا لیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان سے سوال ہوا کہ بتاؤ ہمارے واسطے کیا لائے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اعمال تو میرے کسی قابل نہیں ہیں کہ ان کو پیش کروں، لیکن الحمدللہ مجھے ایمان کی دولت حاصل ہے، اس میں دکھاوا وغیرہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا، ایمان کو پیش کرنا چاہیے۔ اس لیے عرض کیا کہ میں توحید لایا ہوں۔ اس پر ارشاد ہوا، کیا دودھ والی رات بھی یاد ہے؟ تمہیں ایک دن دودھ پینے کے بعد پیٹ میں درد ہو جانے کے بعد کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا۔ کیا یہی توحید ہے کہ درد کے فعل کو دودھ کی طرف منسوب کیا، ہم کو چھوڑ کر دودھ کو مؤثر قرار دیا، حالانکہ مؤثر حقیقت تو ہم ہیں؟ تو اب بیچارہ تھر تھرا اٹھا۔ ارشاد ہوا، تم نے اپنے دعوے کی حیثیت تو دیکھ لی، اب ہم تم کو ایسے عمل پر بخشتے ہیں جس کے متعلق تم کو یہ وہم بھی نہ تھا کہ یہ موجب نجات ہوگا۔ تم نے ایک رات کو ایک بلی کے بچے پر جو سردی میں تھر تھرا رہا تھا رحم کھا کر اپنے غلاف میں چھپا لیا تھا، تم نے ہمارے مخلوق پر رحم کیا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی بازار سے ایک مچھلی خرید کر لائے اور اس کو پکانا چاہا، ساری لکڑیاں خرچ کر دیں، لیکن اس مچھلی پر آگ کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ آخر کار آپ اس مچھلی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی سے پوچھا کہ تجھ پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مچھلی نے عرض کیا کہ میں ایک روز دریا میں تھی، وہاں ایک جہاز پر کچھ تاجر درود شریف پڑھ رہے تھے، ان کی آواز میں نے سنی تو میں بھی درود شریف پڑھنے لگی۔ اللہ پاک نے اس درود شریف کی برکت سے آگ مجھ پر حرام کر دی۔ پھر حضرت خواجہ محبوب الہی رونے لگے اور فرمایا، اے پروردگار عالم، جس نے ایک بار درود شریف پڑھا اس پر آگ حرام ہے، تو جو شخص صبح سے شام تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں متغرق ہے، امید ہے یہ اسے تو کوئی آگ بھی نہیں جلا سکے گی۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ شادی کے بعد اگر آپ کی زندگی میں غم ہوں، دکھ ہوں، شوہر محبت نہ کرتا ہو، تو گھر میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 کی ایک تسبیح صبح کی نماز کے بعد پڑھنی ہے اور ایک تسبیح عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر سے غم ختم ہو جائیں گے
اور شوہر بے انتہا محبت کرنے لگے گا اور آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔